شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں ترکیب القرآن۔ اب تک جو ہے ہماری ہو چکے ہیں آیت نمبر 62 تک مکمل۔ آج ہوگی ہماری آیت نمبر 63 جو آیت ہے وہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر واو جو ہے یہ عاطفہ ہو گیا، اور از جو ہے یہ اس کی ترکیب ہم لوگ کئی مرتبہ پہلے کر چکے ہیں، یعنی اس طرح کی ترکیب پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ تو اس جو ہے وہ اس کو آپ بنا دیں مضاف پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اخذنا، یہ اخذنا، اخذ، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذتن، اخذتو، اخذنا، یہ کیا ہے؟ یہ صیغہ تثنیہ و جمع متکلم ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور اس میں جو ہے نا ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور پھر میثاق کا یہ مضاف، اور کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا اخذنا فعل کا مفعول بہ۔ پھر اخذنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ پھر واو عاطفہ اور رفعنا وہی صیغہ تثنیہ و جمع متکلم، اور اس میں نا ضمیر جو ہے وہ بن جائے گا اس کا ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا جو ہے وہ بن جائے گا پہلے ذوالحال، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فوقا یہ کیا بن جائے گا؟ مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا رفعنا فعل کا مفعول فیہ، ٹھیک ہے۔ اور الطور جو ہے بن جائے گا الطورا، یہ بن جائے گا رفعنا فعل کا مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ یہاں پہ خضوع جو ہے یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے وہ بن جائے گی ذوالحال، ٹھیک ہے۔ پھر ما آتیناکم، یہ ما جو ہے اس میں موصولہ، آتیناکم یہ آتینا صیغہ تثنیہ و جمع متکلم، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور پھر کم ضمیر جو ہے وہ بن جائے گی اس کا مفعول، با حرف جر اور قوت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا اس لیے اپنا عازمینہ جو ہے اس میں فاعل کا ظرف مستقر، عازمینہ صیغہ جمع مذکر، اور اس میں جو ہے ہم ضمیر مرفوع متصل مستتر، اور راج بسوئے ذوالحال، ذوالحال کیا ہے؟ واو ضمیر ذوالحال ہے، راج بسوئے ذوالحال اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا خضوع فعل میں واو ضمیر جس کو ذوالحال بنایا تھا اس ذوالحال کا بن جائے گا بقوہ حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر خضوع فعل کا فاعل، اور پھر خضوع فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا ما آتیناکم، یہ جو ہے نا ما موصولہ ہے، آتینا صیغہ تثنیہ و جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف، اور اس میں نا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، اور کم ضمیر جو ہے وہ بن جائے گی مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصولہ کا صلہ، ما اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر پھر بن رہا ہے خضوع فعل کا مفعول بہ، اور واو ضمیر ذوالحال ہے اور بقوہ حال ہے، اور پھر جو ہے نا پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر خضوع فعل کا بن رہا ہے فاعل، پھر خضوع فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلے بن جائے گا معطوف علیہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہاں پر واو عاطفہ، اذکروا صیغہ جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے، اور اس میں واو ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور ما اس میں موصولہ، فی یہ حرف جر اور ہی مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ثبتا فعل کا ظرف لغو، پھر ثبتا فعل اپنے فاعل اور ظرف ثبتا فعل اس میں ہوا ضمیر اس مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر یہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا یہ اپنا فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا
اس کا ما اسم موصولہ کا صلہ، پھر ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا مفعول بہ، اذکروا فعل کا مفعول بہ، پھر اذکروا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا معطوف، پھر یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اپنا اس کا، یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہ پورا کا پورا معطوف علیہ، اور واذکروا ما فیہ یہ کیا بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر قلنا فعل محذوف کا مفعول، قلنا فعل محذوف کا مقولہ، ٹھیک ہے، پھر قلنا فعل محذوف اس میں جو ہے یہ صیغہ تثنیہ و جمع متکلم، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، پھر یہ قول اپنے اس مقولہ سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائے گا، یہ بھی بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ہاں یہ قول اپنے مقولہ سے مل کر بن جائے گا رفعنا میں جو نا ضمیر آپ جس کو ذوالحال بنا کر چھوڑ کر آئے ہیں یہ اس ذوالحال کا بن جائے گا حال، پھر رفعنا ذوالحال، رفعنا میں نا ضمیر ذوالحال اپنے اس حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا رفعنا فعل کا فاعل، پھر رفعنا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور مفعول بہ، فوقکم مفعول فیہ ہے اور الطور مفعول بہ، تو پھر رفعنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اپنا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد جو ہے اس کو کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، ہاں بالکل صحیح ہے، تو آپ جو ہے اس کو کیا کریں، آپ اس کو جو ہے اذ اخذنا میثاقکم اس کو ایسا کریں کہ یہ والا جملہ فعلیہ خبریہ کو آپ بنا دیں معطوف علیہ، ٹھیک ہے، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اس مضاف کا مضاف الیہ، پھر اس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا اذکر فعل محذوف کا مفعول، ہاں اذکر فعل محذوف کا مفعول بہ، پھر اذکر صیغہ واحد مذکر عاذر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ ترکیب ہو گئی، پھر لعلکم تتقون، یہاں پہ لعل حرف مشبہ بالفعل اور کم جو ہے وہ اس کا بن جائے گا مفعول، کم جو ہے وہ بن جائے گا اس کا اسم، اور تتقون صیغہ جمع مذکر حاضر، اور فعل مضارع مثبت معروف اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر لعل حرف مشبہ بالفعل کی خبر، پھر لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے ہماری آیت نمبر 63 کی جو ترکیب ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔